خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 43 اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4 خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ اس کی تیسری اور چوتھی آیت پڑھیں گے زبور 43 کی، اور خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں، تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ آمین۔ اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں۔ یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں اور راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ مطلب سچائی اور نور یسوع مسیح ہے اور خدا کا کلام ہے۔ جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہماری راہبری کرتا ہے، اور وہ ہمیں کس سمت میں لے کر جاتا ہے؟ وہ ہمیں خدا کی حضوری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے راستہ پوچھتے ہیں، جس جگہ کا ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں جگہ جانا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جب ہم فیصل آباد میں تھے تو ایک موٹر سائیکل والے سے ہم نے پوچھا، ہم گاڑی میں تھے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس نے کہا جی آپ میرے پیچھے ہی آ جائیں، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے اور وہ ہمیں اس جگہ پر لے گئے۔ اس نے وہاں جا کے کہا کہ جی اے جگہ آ گئی سر، ہوں تسی انہوں نے فون کرو جنہوں نے تسی ملنا۔ تو اس طرح سے کوئی راہبر ہمارے ساتھ ہو جس کو رستے کا پتہ ہو، وہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ اس شخص نے تو ہمیں وہ مخصوص جگہ کے تعلق سے بتایا، لیکن خدا کا کلام جو سچا کلام ہے، جو نور ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں خدا کے مسکنوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ہمیں خدا کی پریزنس کے اندر لے کر جاتا ہے، وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں داخل ہو جائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ آج دنیا خدا کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے مختلف طریقوں سے۔ خدا کا کلام ہمیں سچائی کی طرف لے کر آتا ہے۔ خدا کو اگر جاننا ہے، خدا کو اگر سمجھنا ہے، تو بائبل مقدس وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں خدا کی درست تصویر دکھاتا ہے اور خدا کے درست پلان سے متعارف کرواتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ہم خدا کی طرف آئیں اور کس طرح سے آئیں۔ ایک گناہ گار آدمی جو اس دنیا میں ہے، اس کے لیے بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ اس دنیا کا ہر ایک شخص گناہ گار ہے۔ کلام میں لکھا ہے، بائبل مقدس میں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو یہ نور اور یہ سچائی رہبری دیتا ہے۔ پہلے تو ہمیں اپنی شناخت کراتا ہے ہم کون ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اچھا، یہ ہمیں پتا چل گیا کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اب اگر گناہ گار ہیں تو گناہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس سے یہ پتا چلا، کلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم گناہ گار ہیں، اور اگر ہم گناہ کی حالت میں ہی رہے تو ہم ابدی ہلاکت کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کی طرف سے تازگی کے دن آئیں۔ بائبل مقدس ہی ہمیں ہماری حالت بتاتی ہے، بائبل مقدس ہی ہمیں نجات کا راستہ دکھاتی ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا ہمیں یہ بتاتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے کہ اس دنیا نے اپنے آپ کو گناہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ دنیا گناہ میں اس وقت پھنسی پڑی ہے، لیکن اس گناہ سے نکالنے کے لیے خدا نے انسان کا روپ دھارا اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور اگر ہم پیش کر دیتے ہیں، خدا نے اپنے آپ کو انسان بنایا۔ یہ تعلیم ہے خدا کے کلام کی۔ اگر خدا نے اپنے آپ کو نجات کے ذریعے ہمارے لیے پیش نہ کیا ہوتا، ہم کبھی بھی رہائی نہ پاتے، ہم کبھی بھی زندگی نہ پاتے، ہم کبھی بھی سچائی سے واقف نہ ہو پاتے۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نجات کا پلان کیا ہے، زندگی کا پلان کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور اگر ہم اس حقیقت سے واقف ہو جائیں تو پھر خدا ہمیں بلیس کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سچائی بتاتا ہے۔ اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں، زندگی پانا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح ہی واحد ذریعہ ہے۔ یسوع مسیح ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم رہائی پائیں گے۔ اور وہ کہتا ہے چوتھی آیت میں، زبور نویس کہتا ہے، تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ خدا ہی وہ ہستی ہے جو میری اور آپ کی خوشی کا سبب ہے۔ ہم چاہے اپنے لیے بے شمار چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرتے رہیں اس دنیا میں، لیکن یہ سب خوشیاں عارضی ہیں، یہ سب خوشیاں عارضی ہیں۔ لیکن جو خوشی خداوند میں رہ کر ہمیں ملتی ہے وہ لامحدود خوشی ہے اور وہ عارضی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اندر موجود رہتی۔ اس کا تعلق روپے پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق صحت سے بھی نہیں، اس کا تعلق ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔
ایسے ایسے لوگ بھی ان سے میں ملا ہوں جو انتہائی لاغر ہیں، بیمار ہیں، لیکن وہ خداوند میں شادمان، اور وہ اپنی بستر پر لیٹے لیٹے دعا کر رہے ہیں، خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس بھید کو جان گئے ہیں کہ اس زمین پر ہمارا جو سفر ہے وہ تھوڑا ہے اور عارضی ہے۔ اگر ہم خداوند میں ہیں تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے، لکھا ہے ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرو، بلا ناگا دعا کرو، خداوند میں خوش رہو، اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں، تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا نے میری اور آپ کی نجات کا انتظام کر دیا ہے۔ اگر ہم نے یسوع کو قبول کر لیا ہے تو کیا جو رہنمائی ہمیں خداوند سے ملی، کیا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اپنی لائف؟ سوال یہ ہے۔ توبہ تو ہم نے کر لی، بپتسمہ بھی ہم نے لے لیا، لیکن جو رہنمائی ہمیں خدا کے کلام سے مل رہی ہے ہم اس پر چلے نہیں۔ پرابلم یہاں پر آ کے پیدا ہوگی، پرابلم یہاں پہ آ کے پیدا ہوگی، ہم خدا تک پہنچے نہیں اس طرح سے، خداوند کے ساتھ جڑے نہیں اس طرح سے جس طرح سے ہمیں جڑنا چاہیے، اور اسی لیے ہم اس خوشی سے ناواقف ہیں جو ایک مسیحی ایماندار کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم ایک سطحی رشتے میں چل رہے ہیں خدا کے ساتھ، ٹیمپریری رشتہ، کبھی ٹوٹ گیا، کبھی جڑ گیا، کبھی ٹوٹ گیا، کبھی جڑ گیا، لیکن ایک ایسا مستحکم رشتہ جو ہر حال میں خداوند کے ساتھ جڑا رہے، وہی باعث برکت ہے۔ تو میں آپ کو اس بات کے لیے آج ابھاروں گا کہ جب خدا کا کلام موجود ہے، خدا کے کلام کی رہنمائی موجود ہے، تو آپ ضرور ہی خداوند کی گہری حضوری کا تجربہ اپنی زندگی میں کریں۔ آپ اس کلام کو فالو کرتے رہیں، یہ آپ کو خدا کی اس گہری حضوری میں لے جائے گا جہاں پر آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے پہنچنا چاہیے تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر مجھے خدا لانا چاہتا تھا۔ میں اور آپ اب براہ راست خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں، لیکن خود نہیں، مسیح یسوع کے وسیلے سے۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، یہ یسوع مسیح نے کہا ہے۔ تو زبور نویس بھی یہی کہتا ہے کہ تو اپنے نور کو اور اپنی سچائی کو بھیج تاکہ وہ میری رہنمائی کریں، وہ میری راہبری کریں۔ تو خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس سمت میں آگے بڑھنا ہے، کدھر مڑنا ہے، کدھر سیدھا جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اور جب ہم ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے خوف میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہم خدا کی حضوری میں انٹر ہوتے ہیں اور ہم اس خوشی اور شادمانی کو حاصل کرتے ہیں جو فقط خدا ہی سے مل سکتی۔ آمین۔ تو میری یہ دعا ہے کہ ہم سب اس حضوری میں چلیں، ہم اس پریزنس میں چلیں جہاں پر خدا موجود ہے، جہاں پر خوشی اور شادمانی ہے۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ تو نے ہمیں یہ سکھایا کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم تیری حضوری میں آ سکتے ہیں۔ مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا ہم ان برکات کو ریسیو کر سکتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم کہیں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اپنا خدا ہاتھ بڑھا، تو اپنا جلال ہم پر ظاہر کر، تو اپنی قدرت ہم پر ظاہر کر اور ہمیں چھو کے بلیس کر۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔